السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یورپ میں نہانے کو کفر سمجھا جاتا تھا۔ یورپ کے لوگوں سے سخت بدبو آتی تھی۔ روس کے بادشاہ قیصر کی جانب سے فرانس کے بادشاہ لوئس چہارم کے پاس بھیجے گئے نمائندے نے لکھا کہ بادشاہ کی بدبو کسی بھی درندے کی بدبو سے زیادہ متعفن ہے۔ اس کی ایک لونڈی جس کا نام موناٹیا سبام تھا، بادشاہ کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے اوپر خوشبو ڈالتی تھیں۔ دوسری طرف خود روسی بھی صفائی پسند نہیں تھے۔ مشہور سیاح ابن فضلان نے لکھا ہے کہ روس کا بادشاہ قیصر پیشاب آنے پر مہمانوں کے سامنے ہی کھڑے کھڑے شاہی محل کی دیوار پر پیشاب کرتا۔ چھوٹے اور بڑے پیشاب دونوں کے بعد کوئی استنجا نہیں کرتا۔ ایسی گندی مخلوق میں نے نہیں دیکھی۔ اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والی ملکہ ایزابیلا ساری زندگی میں صرف 2 بار نہائی۔ اس نے مسلمانوں کے بتائے ہوئے تمام حماموں کو گرا دیا۔ اسپین کے بادشاہ فلپ دوم نے اپنے ملک میں نہانے پر مکمل پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کی بیٹی ایزابیل دوم نے قسم کھائی تھی کہ شہروں کا محاصرہ ختم ہونے تک داخلی لباس بھی تبدیل نہیں کروں گی، اور محاصرہ ختم ہونے میں 3 سال لگے۔ یہ عوام کے نہیں، مغرب کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے واقعات ہیں جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے۔ جب ہمارے سیاح کتابیں لکھ رہے تھے، جب ہمارے سائنسدان نظام شمسی پر تحقیق کر رہے تھے، ان کے بادشاہ نہانے کو گناہ دے کر لوگوں کو قتل کرواتے تھے۔ جب لندن اور پیرس کی آبادیاں 30 اور 40 ہزار تھیں، اس وقت اسلامی شہروں کی آبادیاں 1-1 ملین ہوا کرتی تھیں۔ فرینچ پرفیوم بہت مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پرفیوم لگائے بغیر پیرس میں گھومنا ممکن نہیں تھا۔ ریڈ انڈینز جب اہل یورپ سے لڑتے گلاب کے پھول اپنی ناک میں ٹھونس لیتے تھے، کیوں اہل یورپ کی تلوار سے زیادہ ان کی بدبو تیز ہوتی تھی۔ فرانسیسی مورخ دریبار کہتا ہے، ہم یورپ والے مسلمانوں کے مقروض ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں صفائی اور جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ انہوں نے ہی ہمیں نہانا اور لباس تبدیل کرنا سکھایا۔ جب ہم ننگے دھڑنگے ہوتے تھے، اس وقت وہ اپنے کپڑوں کو زمرد، یاقوت اور مرجان سے سجاتے تھے۔ جب یورپی کلیسا نہانے کو کفر قرار دے رہا تھا، اس وقت صرف قرطبہ شہر میں 300 عوامی حمام تھے۔ پھر وقت پلٹا اور ہم سے ہماری سائنس اور ہمارا علم ہماری ترقی کے راز لے گیا۔ ہمیں بدلے میں احساس کمتری دے دی۔ ہمیں فیشن نامی لفظ کے ساتھ بےہودگی دے دی۔ ہمیں ماڈرن بنانے کے نام پہ بے حیائی دے دی۔ ہم نے ان کی دی ہوئی ہر اس چیز کا ویلکم کیا جس سے ہم بری طرح تباہ ہو سکتے تھے۔ انہوں نے ہمیں آزادی کا نام اور ساتھ غلط تعبیریں دے دیں۔ ہم نے اپنے نصابوں میں بغاوت کے اصولوں کو آزادی کے اصول قرار دے کر پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے عیاشی کو کامیاب زندگی سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ چاند پر جا رہے تھے، ہم تفرقہ پرستی پر بحث کر رہے ہیں۔ وہ مریخ کا سفر کر رہے ہیں، ہم 1300 سال پہلے صحابہ کے مسلمان ہونے نہ ہونے پر بحث کر رہے ہیں۔ انہوں نے سمندر میں پٹرول کے ذخائر بنانا شروع کر دیا۔ ہم نے پٹرول سے جلاؤ، گھراؤ، آگ لگاؤ تحریکیں چلانا شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے ادب میں ایسے شاہکار تخلیق کرنے شروع کیے جو افکار بدل دیں، تو ہم نے لب و رخسار، چائے کی پیالی، کالج کی لڑکی لکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے قرآن کو اپنی لیبارٹریز کا حصہ بنا لیا، اور ہم نے اچھے قیمتی غلاف بنانا شروع کر دیا، طاق کی سجاوٹ کے مقابلے شروع کر دیا۔ انہوں نے عمر فاروق کی سادگی اپنا لی، ہم نے عیاشی اپنا لی۔ جب وہ اپنے بچوں کو زندگی کی حقیقت سکھا رہے ہیں، ہم سکول، کالج اور یونیورسٹیز میں 1st، 2nd اور 3rd پوزیشن لینے کے گر بتا رہے ہیں۔ اہل دانش سمجھتے ہیں کہ آئندہ جنگیں میدان جنگ میں نہیں، کلاس رومز میں لڑی جائیں گی، اور آج ہم نئی نسلوں کو مادیت پرستی کی بھٹی میں جھونک کر پیسے کو ترقی اور کامیابی کا استعارہ قرار دے رہے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو جینا بتا رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے جیتنا سکھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بے حیائی اور خواہشات کے سامان کو کم کر کے ویلنٹائن ڈے میں جمع کر دیا، اور ہم نے اس کو منانے کے لیے روشن خیالی کا نیا نعرہ لگا دیا۔ جب وہ شیکسپیئر اور گوئٹے کے کلام کو الہامی روحانی کلام ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی وقت ہم اقبال کو مشکل قرار دے کر اپنی نسل کو تن آسان بنا رہے ہیں۔ یہ ہے وقت کا پلٹنا جو ہمیں خدا نے نہیں دیا۔ خدا بھی وہی ہے، زمانہ بھی وہی ہے، مگر معیار بدل گئے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے ان حالات کی وجہ پوچھے تو میں اسے علامہ اقبال کی بارگاہ میں لے جاؤں گا اور کہوں گا، شکوہ جواب شکوہ پڑھیں، ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ سدا خوش رہیں، سلامت رہیں، والسلام۔